اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا موضوع نفس مطمئنہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ ایک سورہ میں قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ اور راضیۃ مرضیہ کی زندگی اختیار کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ سے کیا مراد ہے؟ نفس مطمئنہ کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ جو انسان کا نفس مطمئن ہے وہ کسی خلش میں، کسی خوف میں، کسی حزن میں مبتلا نہیں ہے، یہ نفس مطمئن ہے۔ لیکن یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن نفس مطمئنہ حاصل کرے گا۔ بندہ مومن کیا ہے؟ اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو خدا کو مانتا ہے، خدا کے رسول کو مانتا ہے اور ان کو ماننے کے بعد ان کے ماننے کے تقاضے پورے کرنے لگ جاتا ہے، وہ صحیح معنی میں خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ وہ صرف خدا کے لیے جینے کو اختیار کر لیتا ہے اور صرف خدا کی رضا حاصل کرنا اس کا مقصد بن جاتا ہے۔ یہ لفظوں میں بہت مشکل بات لگتی ہے کہ ہم ایسی زندگی اختیار کر لیں کہ جس میں ہمارے پیش نظر خدا کے سوا کچھ اور نہ رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بنا ہوا ایسا ہے، اس کے اندر اسی طرح کی شخصیت رکھی گئی ہے کہ وہ یہ کام بآسانی کر سکتا ہے۔ ہم اپنی ضرورتوں، خواہشوں، تمناؤں، ان کی مصیبت کی وجہ سے اس کو ایک مشکل چیز سمجھتے ہیں۔ روزمرہ کی ضروریات، روزمرہ کے مسائل، ہمیں لگتا ہے کہ ان سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے اور ان سے جان چھڑا کر کس طرح خدا کے ہو کر رہ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہمارا معبود ہے، ہم صرف اسی کے بندے ہیں، یہ زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، اور جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہماری صحیح اور ہماری کوشش اور ہماری محنت ساری کی ساری نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، لیکن صرف اور صرف خدا کی مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے، خدا کی توفیق کے مطابق ہو سکتی ہے، خدا کے دیے ہوئے اور بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق ہو سکتی ہے، تو ہمیں یہ بات جاننے میں اور ماننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ حقیقت میں سارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ساری چیزیں خدا خود دیکھ رہا ہے، خدا خود کر رہا ہے۔ وہ کسی چیز کو اپنے اذن کے بغیر نہیں ہونے دیتا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اپنی مرضی یہاں نافذ کر سکے، خواہ وہ شیطان ہو، ابلیس ہو، بڑے بڑے طاقتور حکمران ہوں، جابر اور ظالم بادشاہ ہوں، کوئی بھی ہو، خدا کی مرضی اور خدا کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب یہ بات ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اور اس میں جو ہماری ضروریات ہیں، ہم باپ ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں اور ہمارے رشتے کے تعلقات ہیں اور ہماری ضروریات ہیں، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، کوئی کما کے بچوں کا پیٹ پالنے کی صحیح کرنی ہے، یہ سارے کے سارے کام آزمائش کے نقطہ نظر سے ہیں۔ ان کی اس کے سوا کچھ حقیقت نہیں ہے کہ ہمیں مختلف حالات میں سے گزار کر اس بات کا امتحان کیا جائے کہ ہم خدا کے حقیقی بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دعویٰ کچھ سچائی بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اور ہم نے جو عمل کیا ہے اور جو فیصلہ کیا ہے وہ خدا کے حکموں کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب اس کی حقیقت یہ ہے اور یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ معلوم ہونے کے بعد یہ ہماری حالت بن جائے، معلوم ہونے کے بعد یہ ہمارا باطن بن جائے، معلوم ہونے کے بعد یہ ہماری حقیقت بن جائے، یہ صرف لفظ نہ رہیں، صرف زبان پر جاری ہونے والے کلمات نہ رہیں، صرف تقریر کا حصہ نہ رہیں، یہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائیں، تو یہ خدا رخی زندگی ہے، یہ خدا کے ساتھ جڑ کر رہنے والی زندگی ہے، یہ خدا کا بندہ بن کر رہنے والی زندگی ہے۔ اس کے لیے خدا کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں، وہ گھر کے حالات کو بھی سنوارتے ہیں، وہ صفائی بھی کرتے ہیں، وہ لباس بھی بدلتے ہیں، وہ اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں، وہ اچھے لباس بھی پہنتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ان سارے کاموں کو چھوڑنا نہیں پڑتا، لیکن ان کاموں کو کرتے ہوئے ایک کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہر وقت یہ سوال ذہن میں رہے کہ یہ کام میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں
میں خدا کی نگاہوں میں ہوں اور اس کا مجھے حساب دینا ہے اور اس کے نتیجے کو مجھے آخرت میں بھگتنا ہے۔ اگر میں خدا کی مرضی کے مطابق چلوں گا تو یہی کام میرے لیے اجر بن جائیں گے، اور اگر میں خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گا تو یہی کام میرے لیے سزاب کا ذریعہ بنیں گے۔ میں نے روزی کمانی ہے، رزق حلال کما کر لاؤں۔ میں نے لوگوں سے باتیں کرنی ہے، اخلاق کی تقاضوں کے مطابق کروں۔ میں نے والدین کی خدمت کرنی ہے، خدا کی رضا کے لیے کرنے شروع کر دوں۔ میں نے گھر بار بنانا ہے، اس میں خدا کی مرضی کا خیال رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمائی ایک صحابی سے کہ تم نے روشن دان کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے روشنی اور ہوا آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سوچ لیتے کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو یہ نیکی بن جاتا۔ گویا کام تو وہی کرنا تھا، ہمارا زاویہ نظر بدل گیا، دیکھنے کا طریقہ بدل گیا، سوچنے کا طریقہ بدل گیا۔ یہ تو باطن کی حقیقت ہے۔ جب یہ عمل میں ڈھلے گی اور ہمارا عمل اس کے مطابق ہوگا تو ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، خدا پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، خدا کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، خدا کی رضا اور خدا کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ یہ حالت اگر حقیقی معنی میں قائم ہو جائے تو حزن اور غم، خوف یہ کم از کم ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات بڑے محدود ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم غموں سے اور خوفوں سے جان چھڑا لیں گے، لیکن یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ہم خدا پر ایسے راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی اس خوفناکی کی حالت میں نہیں رہتی جن سے ہمیں معمول کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگوں کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں پھر نہیں آتی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک ایسی حالت میں آ گیا کہ وہ صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، وہ خدا کے خدا ہونے پر راضی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے، وہ خدا کے دین ہونے پر راضی ہے، اس کو اپنی زندگی کا نقشہ بنا کر جی رہا ہے۔ یہ چیز ہے کہ جو اس کی صفات ہے اور یہی نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں خدا کو خدا ماننے، رسول کو رسول ماننے اور دین کو دین ماننے والا بنا دے، تاکہ ہم بھی جب قیامت کے دن اٹھیں تو ہمیں بھی نفس مطمئنہ کا مقام حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔